جی السلام علیکم فرینڈ. ایسی دھند والی خوبصورت صبحیں پہلے تو کثرت سے دیکھنے کو مل جایا کرتی تھیں، لیکن آج کل بہت کم ہی اس طرح سے خوبصورت دھند والا موسم ہوتا ہے. تو میں نکلا باہر تو میرا دل کیا کہ آج جو ہے نا اس کا ایک مختصر سا ویلاگ بناتے ہیں. اسکول کے زمانے میں تو ڈیلی اس طرح کی دھند ہوا کرتی تھی، اور تب مجھے یاد ہے کہ اکتوبر کے مہینے سے ہی دھند پڑنا شروع ہو جایا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ فروری تک جاری رہا کرتا ہوتا تھا. ایون کہ جب میں جے این یو یونیورسٹی میں داخل ہوا ہوں تب بھی مجھے یاد ہے کہ لاہور کا سفر دھند کی وجہ سے 16 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا. موٹر وے نہیں تھی، جی ٹی روڈ کے ذریعے سے جایا کرتے تھے. تو دھندوں سے ہماری بڑی پرانی دوستی ہے. تو آج میں نے دوستوں کو سوچا کہ جو لوگ صبح صبح ارلی نہیں نکلتے گھروں سے، تو یہ ان کی پیش خدمت کیا جائے کہ صبح صبح نکلا کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم جا کے واک شاک کیا کریں. جن کے پاس کوئی سائیکل ہے وہ سائیکل چلایا کریں. یہ دیکھیں، آپ نے دیکھے 2 سائیکل سوار ابھی تک گزر چکے ہیں. ایک بچہ بھی آگے آئے گا فیوچر میں بڑا مست ہو کے، آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے. چھوٹے موٹے بزنسز جیسے چنوں والا، بیکری، یہ صبح صبح شروع ہو جاتے ہیں. اسکول بھی چونکہ آج صبح سے کھل رہے ہیں، تو ابھی کچھ دیر بعد چونکہ بچوں نے 9 بجے اسکول جانا ہے تو اسکولوں کی بھی آمد و رفت شروع ہو جائے گی. تو میں دھند کا ذکر کر رہا تھا، تو یونیورسٹی میں پھر رات کو دھند میں ہم پراٹھے شراٹھے کھانے کا جایا کرتے ہوتے تھے. اور وہ دھند میں بھی بڑی اچھی یونیک فیلنگ ہوا کرتی تھی جب 14-15 گھنٹے بس چلتی رہتی تھی. کنڈکٹر بار بار شیشہ صاف کرتا رہتا تھا. اور ایک دفعہ تو ایک ڈرائیور نے، مجھے یاد ہے کہ لاہور اتر کر جتنی بھی اس کی سواریوں کی سیل تھی، جو بھی کرایہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا، وہ انہوں نے داتا دربار کے گلے میں جا کے ڈال دیا کہ جی آج اتنی شدید دھند تھی تو ہم خیر و عافیت سے چونکہ لاہور پہنچ گئے ہیں، تو آج کی ہماری ساری کمائی داتا صاحب کی نظر ہو گئی. تو وہ انہوں نے وہاں پہ نذرانہ دے دیا. اس طرح کے موسم اب تو بہت نایاب ہی ہو گئے ہوئے ہیں. تو ان کو لحافوں میں لپٹ کے اندر کمروں میں دبک کے ہیٹروں کے سامنے بیٹھ کر ضائع نہ کریں. ہمارے جسم کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی ملتا ہے، اسی طرح یہ اس طرح کی ٹھنڈ میں بھی جسم کی پاور بڑھتی ہے موسموں کے خلاف مزاحمت کرنے کی. آپ جب اس طرح کی چیزوں کے ساتھ فیملیئر رہتے ہیں، آپ جب اس طرح کے موسم میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو آپ کے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے. ورنہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جی، وہ تھوڑا سا ٹھنڈ لگی ہے جناب، بچے بیمار ہو گئے ہیں، بڑے بھی بیمار ہو گئے ہیں. دیہاتوں میں ابھی بھی لوگ بڑے سخت جان ہوتے ہیں. یہ بچہ دیکھیں گے خراما سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اسلامیہ یونیورسٹی کی بس بھی آ گئی ہے. تو دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے لوگ بڑی ان کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر طرح کے موسموں کے بالکل نہ صرف عادی ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان موسموں سے بھرپور انجوائے بھی کرتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ہم تو گرمی آ گئی تو تب بھی پریشان ہیں، سردی آ گئی تو تب بھی پریشان ہیں. تو اس موسم کو انجوائے کریں. سال میں اب تو سردیوں کا دورانیہ بہت کم ہو گیا ہے. بمشکل ایسے 1-1.5 مہینے کے لیے اس طرح کا اچھا خوبصورت موسم آتا ہے. تو یہ خوشبو بھری جو فوگ ہے، یہ بڑی اچھی مشہور دھن ہوتی ہے. جو بھی آپ کے قریبی پارک ہے اس میں جب بھی موقع ملے واک شاک کیا کریں جا کے. یہ جی کارپوریشن کا عملہ صبح صبح آپ کو صفائی میں بھی مصروف نظر آ رہا ہے. تو ویلاگ پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.